اب ہمیں آنا ہے ان مقدس نور کی طرف جس کے لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے. رسول کی گود میں پھر رسول کا بچپن آ گیا. کون حسین؟ اس سے زیادہ اردو ادب میں بہتر تعریف نہیں ہو سکتی تھی. کون حسین؟ وہ حسین جس کو سوچتے ہی مجرم کے دل میں معافی کی امید جاگ جائے. جو دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی دی. جو جشن شبیر سننے کے لیے زبان سے بولیے گا. جو دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی, دنیا سے گیا پھر ایک مجرم کو معافی. جسے پورا زمانہ حسین یاد ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. زمانے میں آیا تو فطرس کو علیہ السلام کر گیا, زمانے سے گیا تو حر کو علیہ السلام کر گیا. اس کے پاس ہنر ایسا ہے یہ رضی اللہ نہیں بناتا, یہ علیہ السلام بناتا. یہ ایسا معصوم گر ہے, یہ ایسا معصوم گر ہے. وہ خطیب نہیں ہوتا جو چہرے نہ پڑے. چند پیشانیوں پہ مجھے سوال نظر آ گئے. اب میرے اوپر حرام ہو گیا کہ میں اگلا جملہ کہوں جب تک وہ سوال پیشانی سے مٹاؤں نہ. معرفت کے لفظ کے ساتھ پیشانی سے مٹانے لگا ہوں. کہا جاتا ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی, معصوم کا جملہ ہے, جو زیارت حسین کے لیے گیا اور ذریعے حسین کے ساتھ مس ہوا, وہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے شکم سے باہر آیا. ایسا ہے جی. اب جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ بچہ معصوم ہوتا ہے. معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کوئی نہیں کیا. 70 سال ساری زندگی گناہوں میں غلطیاں ہوتی رہی. 70 سال کے بعد ایک بندے نے جا کے حسین کی ذری کو مس کر دیا, اور معصوم کہتے تو نے ذری کو مس کر دیا. ہم اپنی ماں کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تجھے معصوم کر کے بھیجیں گے. اب مجھے بول کے بتاؤ, جس کی ذری معصوم بناتی ہو وہ حسین خود کیا بناتا. یا جس کے لوہے کی جالی میں اتنا ہنر ہے وہ حسین خود کیا ہے. کہاں جا کے دنیا کو اختیار حسین سنائیں؟ کیا اختیار ہے حسین کے پاس؟ دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی. کون شیعہ ہے جسے واقعہ یاد نہیں؟ دنیا میں آیا تو فطرس کو معاف کیا. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا. خلقت آدم سے پہلے جرم کیا تھا, ملزم نہیں تھا, مجرم تھا. جو قریب بیٹھے ساتھ دیجئے گا, الزام نہیں تھا, جرم مان چکا تھا. امام مصری کہا تھا تکبر کیا تھا, تکبر اس کے علاوہ کسی کو جچتا ہی نہیں. غرور صرف اسی کے لیے ہے. تکبر کر کے تجھے علی جھکتا ہے. تکبر صرف اس خدا کے لیے, اس کی کبریائی کو جائز ہے. تکبر کر کے تو حسین کا خالق ہے. مخلوق کے لیے اس نے تکبر رکھا ہی نہیں. اس نے تکبر کیا, خدا نے بالوں پر چھین کے عرش کے کونے پہ پھینک دیا. تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا. جو جشن حسین سننے, جشن عباس سننے آئے ہیں, میرا ساتھ دیجئے گا بول کے. تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا فطرس. آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتا تھا. فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا. اسی عرش پہ بیٹھ کے آدم نے کچھ تسبیح پڑھی تھی, توبہ قبول ہو گئی تھی. فطرس کہہ سکتا تھا جو نام تو نے پڑھے وہ مجھے بھی پڑھا دے, تیری معافی ہو گئی تو میری بھی معافی ہو جائے گی. فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا. نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات میں پھرتا رہا. فطرس اس کشتی پہ سوار ہونے نہیں آیا. ابراہیم آگ کو ٹھنڈی کرنے کے طریقے جانتا تھا.
فطرس آدم ابراہیم سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا، موسیٰ کی سیدھی خدا سے گفتگو ہوتی تھی، موسیٰ سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ حد ہو گئی، 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی، حسین کا بھی نانا آ گیا، وقت کا پہلا محمد آ گیا، فطرس رسول سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 13 رجب کو لم یلد کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی صدا بلند ہو گئی، کعبے کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی، کائنات کا وارث علی آ گیا، فطرس علی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ 15 رمضان کو زہرا کے گھر حسن جیسا قرآن اترا، فطرس حسن سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ ادھر 3 شعبان کو رسول کی گود میں حسین آیا، فطرس کے بدن نے انگڑائی لی، کام کے جبریل سے کہتا اب مجھے لے جا، زمانے میں میرا طبیب آ گیا ہے، زمانے میں میرا حکیم آ گیا ہے۔ اب آؤ تخیل میں جا کے فطرس سے پوچھے، فطرس آدم توبہ قبول کروانے کے ہنر جانتا ہے، آدم سے لے کے حسن تک معصوم آتے رہے، تو کسی دروازے پہ نہیں گیا، آج تو حسین کے پاس کیوں آ گیا ہے؟ تو حسین کے نانے کے پاس کیوں نہیں گیا؟ فطرت سے کہ جا سکتا تھا رسول کے پاس بھی، لیکن مجھے خبر ہے وہ دینے سے پہلے لوہے محفوظ دیکھتا ہے، وہ دینے سے پہلے لوہے محفوظ دیکھتا ہے، وہ دینے سے پہلے لوہے محفوظ دیکھتا ہے۔ آج حسین کے پاس اس لیے آیا ہوں، یہ دیتا پہلے ہے، دیکھتا بعد میں۔ یہ لوہے محفوظ میں لکھواتا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ پھر میرا تو عقیدہ کہہ رہا، میں لفظ کہہ دوں، کاتب تقدیر کا نام حسین ہے، تقدیر لکھنے والے ہاتھ کو حسین کہتے ہیں۔ راہ بیٹے مانگنے کے لیے آیا، رسول نے کیوں واپس کیا تھا؟ لوہ پہ نہیں لکھے، شام کا وقت تھا، سایہ وقت تھا، اور مدینے کی ایک پرتقدس گلی، جا رہے تھے بازار میں کسی کام سے، مالکان ارم بندگان جلی، ایک روتے ہوئے شخص کو دیکھ کے رک گئے حصہ داران نور ولی، ایک مولا حسن ایک شبیر تھے آرزوئے نبی آبروئے علی، دیکھ کر اس کو شبیر یہ کہنے لگے اس کا سویا مقدر جگا دوں اسے، در نانا سے آیا ہے روتا ہوا کیا ارادہ ہے بھیا ہسا دوں اسے۔ یار رسول کے دروازے سے روتے ہوئے کو ہسانے کا ہنر صرف حسین کے پاس۔ حسین نے پوچھا کیوں رو رہا؟ اس نے کہا کافی عرصہ ہوا میری شادی ہوئی، اب تلک میں نے اولاد پائی نہیں، کوئی دہلیز حکمت بھی ایسی نہیں جس کی زنجیر میں نے ہلائی نہیں، تیرے پاک نانا نے یہ کہہ دیا تیری اولاد حق نے بنائی نہیں، اب بتائیں نہ روؤں تو پھر کیا کروں، خدا تک تو میری رسائی نہیں۔ سیدہ کے پسر نے یہ ہنس کے کہا جو بشر بھی رجوع عدالت کرے، اسے خود بات کرنے کی تہذیب کیا چاہیے کوئی اس کی وکالت کرے۔ دنیا میں آیا اور ایک مجرم کو معافی، دنیا سے گیا تو پھر ایک مجرم کو معافی۔ فطرس تخلیقی آدم سے پہلے کا مجرم تھا، زمانے میں آ کے حسین نے معاف کیا۔ اب جشن سننا بھی عبادت ہے اور جشن میں بولنا بھی عبادت ہے۔ اب میرے سوزی بنیے گا اور مجھے بول کے بتائیے گا، فطرس مجرم تھا عرش کا، حسین نے معافی کہاں دی؟ مجرم تھا عرش کا، معافی دی فرش پہ آ کے۔ میرا مولا حسین آپ وہاں سے آئے تھے وہیں سے معاف کر دیتے، آپ عرش سے آئے تھے فطرس کو عرش پہ معاف کر کے آ جاتے۔ حسین نے کہا میں فطرس کو وہاں بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن زمانے کو میرے اختیار سمجھ میں نہیں آنے تھے۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، ابراہیم امام ہے، لیکن خدا نے کہا انی جعلک للناس امام۔ ابراہیم تیری امامت ہے صرف انسانیت تک، انسانیت ختم تیری امامت ختم۔ قبلہ تشریف فرمائے، ان کی تائید کے ساتھ جملہ کہوں گا، ہر نبی اپنے قبیلے کا نبی ہوتا تھا، خدا نے ان کی حدود بنائی ہوئی تھی، اس حد کے باہر نہیں تو نے جانا۔
خدا نے ابراہیم کو کہہ دیا کہ تیری امامت ہے صرف انسانیت تک، انسانیت کے آگے تیری امامت کوئی نہیں، خبردار جنات پہ روب نہ جھاڑنا، تجھے بھیجا ہے میں نے انسانوں کا امام بنا کے۔ عیسیٰ تھا بنی اسرائیل کا نبی، خدا نے ید بیضا کا معجزہ دیا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دے دیتا تھا، کوڑی کو شفا دے دیتا تھا۔ ایک شخص آیا بارگاہ عیسیٰ میں، فرمایا اے اللہ کا نبی آنکھیں چاہیے۔ عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا، بندے نے آنکھیں کھول کے کہا تیری عزت کی قسم ابھی بھی نبی نہ ہوں۔ جناب عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ میرے اللہ معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں۔ مریض وہ دیکھ جو تیری حد میں آتا ہے، یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ میں نے اتنی بڑی دلیل دے دی، اب کون بندہ ہے جو نہیں بولے گا؟ عیسیٰ کی نبوت ایک حد پہ، ابراہیم کی امامت ایک حد پہ، ہر نبی نے حد میں رہ کے امامت کی ہے، ہر نبی نے حد میں رہ کے نبوت کی ہے۔ فطرس مجرم تھا عرش کا، حسین نے فرش پہ ملا کے معاف کر کے دنیا کو بتا دیا ہے عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا شہنشاہ بھی حسین ہے۔ جی بسم اللہ۔ اب جو بول سکتا میرے ساتھ بول کے مجھے بتائے کہ فطرس کو سزا کس نے دی تھی؟ معاف کس نے کیا؟ جسے بڑی عدالت سزا دے دے چھوٹی تو سنتی نہیں۔ جب اللہ نے سزا دے دی تھی حسین نے معاف کیوں کیا؟ حسین نے معاف کر کے زمانے کو اپنا اختیار بتا دیا ہے کہ اللہ کا پکڑا ہوا صرف حسین چھڑا سکتا ہے۔ یہ اختیار ہے صرف کریم کربلا کے پاس۔ فطرس کو بلا لیا حسین نے زمین پہ بلایا، جھولے میں لگائی حسین نے پہلی عدالت۔ جو لفظوں سے پیار کرتے میرے ساتھ بولیے گا، عرش اور فرش کا پہلا چیف جسٹس۔ جھولے میں لگی میرے حسین کی عدالت، پہلا ہی سائل عرش کا رہنے والا تھا۔ جبریل نے دروازے پہ صدا دے کے کہا حسین تیرا پہلا سائل آیا۔ اب جن کا کوٹ کچہری سے تعلق رہتا ہے، مجھے یہاں کے اصول کا نہیں پتا، اللہ مجھے یہاں کی عدالتوں سے بچا کے رکھے۔ پاکستان کی عدالتوں کا مجھے بڑا تجربہ ہے، 137 دفعہ عدالتوں میں پیش ہوا صرف زہرا کی وکالت کی وجہ سے۔ 6.5 ماہ کی قید تنہائی کاٹی ہے صرف بی بی کا حق بیان کرنے کے جرم میں۔ اور میں سجدہ کرتا ہوں بارگاہ حسین میں، مولا تیرا شکر ہے میری دشمنی کی وجہ حسین ہے۔ ہر مومن اللہم صلی علی محمد۔ حسین کا جبریل ذرا مجرم کی مثل پڑی جائے۔ اب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یہ بیان کریں گے کہ مجرم کو پیش کرنے سے پہلے اس کا بتایا جاتا ہے۔ جج بیٹھ گیا اپنی کرسی عدالت پہ، جھولے میں لگ گئی عدالت۔ حسین نے کہا مجرم کی مثل پڑی جائے۔ نام فطرس، ولدیت نور، جنس فرشتہ، جرم تکبر، سکونت عرش۔ نام فطرس، ولدیت نور، جنس فرشتہ، جرم تکبر، سکونت عرش۔ ادھر جج نے مجرم کی مثل سنی، جج کی کرم نے انگڑائی لی۔ حسین نے کہا اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے، اتنا چھوٹا مجرم آ گیا ہے، اسے میرے جھولے سے مس کر، اسے میرے جھولے سے مس کر، اسے میرے جھولے سے مس کر۔ جملہ نہیں کہنے لگا، عرش آپ کی گود میں رکھنے لگا ہوں، میرا مالک حسین عرش سے آیا ہے، ہاتھ اٹھا کے اس کے پر کو لگا دے۔ حسین نے کہا اگر میں ہاتھ اٹھا کے
لگا دوں گا۔ حسین کی نگاہیں مستقبل کی آئینے میں ان گندے مورخوں کو دیکھ رہی ہیں جو یہ لکھ دیں گے کہ جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی۔ میں ان کی زبانیں بند کر رہا ہوں جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تعزیہ حسین کا ہو، چاہے وہ روزہ حسین کا ہو، چاہے وہ علم حسین کا ہو، مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین کا کام۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ جو چیز حسین کی ہو جائے، جسے بھی حسین سے نسبت ہو جائے، مس ہونا تیرا کام۔ بس مجرم کو مس کیا، فوراً بالوں پر۔ فطرس نے اپنے پروں کو تولا، وزن پورا کیا۔ جرت کے ساتھ بول گا مام مثلی۔ جو اردو ادب سے پیار کرتے ہیں قبلہ توجہ فرمائیے گا، مام مثلی۔ جبریل نے پروں کو جوڑ کے کہا فطرس روز روز تو حسین نہیں آتا، فطرس اب زمانے میں دوبارہ حسین نہیں آنا۔ فطرس یہی جملہ کہا تھا اور اتنے سال پڑھا رہا، آج پھر جملہ کیوں کہہ دیا؟ فطرس کا جملہ میرا جی چاہتا میں کفر میں لکھوا دو۔ فطرس نے کہا جو پہلے کہا وہ جرم تھا، آج عقیدہ ہے، جو جرم تھا آج عقیدہ ہے۔ اس نے کہا جرم عقیدہ کیسے بن گیا؟ اس نے کہا پہلے اس نے دیے تھے واپس لیے، میں عرش کے کونے پہ خاموش بیٹھا رہا، آج انا عتیق الحسین، آج مجھے اس نے دیے ہیں اور یہ دے کے واپس لیا نہیں کرتا۔